تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. کلمہ نفی مفید حصر ہے، تو معنی یہ بنے گا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اس کائنات کے تمام انسانوں عبادت کرو اس اللہ کی جس نے تمہیں عدم سے وجود دیا. یہ عبادت جو خاص ہے اللہ کے ساتھ، جس ہستی نے آ کے ہمیں بتایا کہ یہ الفاظ قرآن کے ہیں اور خدا کی طرف سے، اسی ہستی سے محمد مصطفیٰ سے پوچھا گیا کہ بتائیں عبادت ہے کیا؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور پھر فرمایا کہ ذکر علی عبادت، صرف دیکھنا نہیں، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت خدا ہے. پھر اضراب کیا اور فرمایا کہ حب علی عبادت، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. تو آئیے رسول سے سوال کیجیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا، اور جب پیغمبر سے پوچھا گیا عبادت کیا ہے تو کہا علی سے محبت کرو، علی کا ذکر کرو، علی کے چہرے کی طرف دیکھو. تو اب ایک باشعور انسان اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ محبت علی کی اور عبادت خدا کی، ذکر علی کا اور عبادت خدا کی، دیکھو علی کو اور عبادت خدا کی. کیا رابطہ ہے ان دو باتوں میں؟ اس لیے سمجھنا پڑے گا کہ علی ہے کون، اور سمجھنا پڑے گا کہ حسین کون ہے، تاکہ پھر اس محبت میں وحدت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. اور قرآن فرماتا ہے جناب مریم سے متعلق سورہ آل عمران میں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، جناب زکریا جو مریم کے خالو تھے، انہوں نے جناب مریم کی کفالت کی. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. جب بھی زکریا محراب عبادت میں جاتے عیسیٰ کے پاس کھانا لے کر، تو دیکھتے پہلے سے ہی وہاں پر انواع و اقسام کے کھانے پڑے تھے. تو جناب زکریا پوچھتے انا لک ھذا، یہ سب کہاں سے آیا؟ تو مریم جواب دیتی قالت هو من عند اللہ، یہ خدا کی طرف سے. یہ مقام ہے مریم کا. کلما، جب بھی جناب زکریا محراب عبادت میں جاتے تو دیکھتے کہ مریم کے پاس انواع و اقسام کے کھانے پڑے. اور یہی مریم جیسے ہی جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، خدا نے فرمایا اب آپ بیت المقدس سے باہر تشریف لے جائیں، اور چلی گئی. اور ولادت کے بعد جب ایک خاتون کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، آپ پر نقاہت طاری ہوئی. وہ اللہ جو اس سے پہلے جناب مریم کو بن مانگے جنت کے کھانے بھیجتا رہا، اب اسی مریم کو مانگنا پڑا ہے کہ پروردگار مجھے خوراک کی ضرورت ہے، میرے کچھ کھانا بھیج. بھیجا خدا نے؟ نہیں بھیجا. کیا فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، سورہ مریم آیت نمبر 25. اے مریم آگے بڑھو، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے تنے کو زور زور سے ہاتھ مارو تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجوریں گریں گی، اٹھا کے کھا لو. تو جب تک محراب عبادت میں رہیں جتنا عرصہ، بیت المقدس میں تو بن مانگے کھانا آتا رہا. اور جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور ضرورت بھی ہے اور نقاہت ہے، تو اب کھانا مانگا، اور تب بھی خدا نے نہیں بھیجا کہ کھانا چاہیے تو جا کے اس کے تنے کو ہاتھ مارے، کھجوریں گریں گی، اٹھا کھا لینا.
تعجب ہوا مریم کو کہ پروردگار پہلے بن مانگے عطا کرتے تھے، آج مانگ رہی ہوں تب بھی کھانا نہیں آؤ، میں کہہ رہے ہو کہ میں خود جا کے تنے کو ہاتھ ماروں، خود گراؤں۔ تو خدا نے فرمایا مریم اس لیے کہ تمہارے دل میں میرے غیر کی محبت داخل ہو چکی ہے، پہلے تمہارے دل میں صرف میری محبت تھی اور آج تمہارے دل میں میرے علاوہ کسی اور کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہے، اس لیے خود سے زحمت کرو۔ یہ عیسیٰ ہیں اور یہ ان کی والدہ گرامی جناب مریم سلام اللہ علیہا، اور وہ علی ابن ابی طالب اور ان کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد ہیں۔ پہلے تو گھر سے بلایا گیا، کس کے ذریعے سے بلایا؟ کس درجہ رفیع پر فائز ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کہ اللہ براہ راست ان کے دل پر الہام کر رہا، وہ گھر سے چلی ہیں۔ اگر بلایا نہ جاتا تو کیوں جاتی؟ اگر خود سے جاتی تو چابی مانگتی یا پھر اپنے شوہر سے کہتی کہ آپ مجھے لے چلیں، نہ بلایا گیا جبھی گئیں۔ اگر کوئی ساتھ لے کے جاتا تو دروازے کی طرف سے لے کے جاتا، خدا نے بلایا اس لیے دیوار کی طرف سے گئی، اور 3 دن تک برابر 16 رجب تک تمام مورخین نے لکھا خانہ کعبہ کے اندر رہی، اور 3 دن تک متواتر پروردگار خوراک بھیجتا رہا۔ کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ علی کون ہے؟ علی کی زندگی کو سمجھنا ہے۔ اور یہ عقیل بھائی سال ہاں سال اور سال میں کئی مرتبہ یہ قافلے لے کے جاتے ہیں اپنے ہمراہ، کاروان عشق لے کے چلتے ہیں، نجف، کربلا، سامرہ، کاظمین، آپ جاتے ہیں، آپ میں سے اکثر زیارت کے لیے گئے۔ اب جب جائیے تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، جب نجف جائیں اور جا کر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں اس قبہ کے نیچے پہنچے تو زری کی جو بالائی سمت ہے، یہاں کھڑے ہو کر ذرا چھت کی طرف دیکھیے گا کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ زری یہ علی ابن ابی طالب کی جب آپ سر کی سمت کھڑے ہوں تو چھت کی طرف دیکھیں تو یہ اشعار لکھے ہیں سالہاں سال سے، اور یہاں کی مجاور خواہ وہ کربلا ہے یا سامرہ یا کاظمین یا نجف یا مشہد، مجتہدین اور فقہاء یہاں کے متولی ہیں، اور ایک ایک لفظ جو لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر علماء کی نگرانی ہوتی، فقہاء کی اور مجتہدین کی۔ اگر آج تک نہیں پڑھا تو اب جب بھی نجف جائیں غور سے سر اٹھا کے پڑھیے گا، ضبط کر لیں، ذہنوں محفوظ کر لیں یہ شعر۔ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، لو لم یکن فی صلب آدم نورہ، اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور کو نہ رکھا ہوتا، لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، تو اللہ فرشتوں سے کبھی بھی نہ فرماتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو یہ علی کون ہے؟ جس کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے، جس سے محبت کرنا خدا کی عبادت ہے، جس سے زیارت اور ذکر خدا کی عبادت ہے۔ کیوں؟ یہ علی کون ہے؟ اس کے لیے علی کے آغاز کو بھی دیکھنا ہوگا اور علی کے انجام کو بھی دیکھنا ہوگا۔ میں لفظ فجر کی تفسیر میں رک کر مجبور ہو گیا کہ جملے عرض کروں، اگرچہ مجھ سے کسی نے نہیں کہا، لیکن سوال آ سکتا ہے جبکہ ایسی باتیں ہوں ہمارے منبر سے، پھر لازم ہے طالب علم کی حیثیت سے کہ میں اتمام حجت کروں۔ علی کی زندگی کا آغاز اور علی کی زندگی کا انجام، پہلے جا کے یہ سوچئے گا جس سے متعلق شاہ عبدالعزیز دہلوی نے بھی کہا ہے اور تمام سنی شیعہ محدثین اور مورخین نے لکھا ہے کہ تمام متواتر اخبار اور متواتر احادیث کے تناظر میں علی اس کائنات کے وہ واحد انسان ہے جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ تو جا کے سوچئے گا کہ علی ابن ابی طالب کی ولادت کعبہ میں کیوں ہوئی ہے؟ کب سے کعبہ موجود ہے؟ آدم سے بھی پہلے سے، اور پھر جناب آدم نے تعمیر نو کی، ابراہیم نے تو تعمیر نو کی،
1,24,000 نبی گزرے، کسی نبی کا بیٹا کیوں نہیں کعبے میں پیدا ہوا؟ کیوں پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی؟ اس لیے کہ پیغمبر اللہ کے جمال کے مظہر ہیں، اور علی ابن ابی، یہ شہید مطہری نے کہا ہے، اور علی ابن ابی طالب اللہ کے جلال کے مظہر ہیں، اور اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو اس ساری کائنات میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اس لیے علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ اور شہادت مسجد میں، کیوں مسجد میں شہادت ہوئی؟ پیغمبر فرماتے اگر ساری دنیا مل کر علی کے مقابلے میں آ جاتی تب بھی علی شکست ناپذیر تھے۔ کیوں شہادت کعبہ میں ہے؟ مسجد میں ہوئی، اس لیے کہ علی کی شہادت کے بارے گراں کو صرف اللہ کا گھر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ علی کی زندگی کا آغاز اور یہ علی کی زندگی کا انجام، اور اس بیچ میں علی نے 63 سال گزارے۔ جب دنیا میں آئے تو پہلا کام علی نے سجدہ کیا، اور جب دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو آخری کام علی سجدہ کر رہے ہیں، اور علی کی ساری زندگی ان دو سجدوں کے درمیان گزر گئی، اور ان دو سجدوں کے درمیان اور ان دو گھروں کے درمیان ان 63 سالوں کے کسی لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ یہ علی کی انفرادیت ہے، یہ علی کا اعزاز ہے۔ شاید ہم علی کو نہ پہچان سکتے، اس لیے علی نے مجبور ہو کر اپنا تعارف کروایا اور فرمایا انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبری، ما للہ آیت اکبر منی، میں آیت اللہ العظمی ہوں، میں آیت اللہ الکبری ہوں۔ اس ساری کائنات میں مجھ سے بڑی اللہ کی آیت وجود نہیں رکھتی۔ آپ فقہا کو، مجتہدین کو بھی کہتے ہیں آیت اللہ عظمی، آغا سیستانی کو، آغا خامنائی کو، آیت اللہ خوئی کو، وحید خراسانی، شیخ جواد تبریزی، ناصر مکارم شیرازی، جناب جعفر سبحانی، یہ سب مجاز ہے۔ جیسے قائد اعظم ساری کائنات میں رسول اللہ ہے، اور آپ محمد علی جناح کو جو قائد اعظم کہتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ نہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس خطے کے اعتبار سے وہ ایک بڑے لیڈر تھے، تو مجازن آپ قائد اعظم کو، ان کو قائد اعظم کہتے ہیں۔ حقیقت میں عالم انسانیت میں پیغمبر سے بڑا قائد کوئی نہیں۔ اسی طرح سے آیت اللہ العظمی ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ ان کے علاوہ جو فقہا اور مجتہدین کو کہتے ہیں یہ مجاز ہے اور یہ درست ہے، لیکن حقیقی معنی میں یہ لفظ صرف ذات علی پر جچتا ہے۔ اس لیے علی فرما رہے کہ اس کائنات میں مجھ سے بڑی آیت وجود نہیں رکھتی۔ آیت کا معنی جو امام راغب اصفہانی نے بیان کیا، آیت یعنی آئینہ۔ اب میں مجبور ہوں، شاید یہ لفظ کبھی کہیں ہوں لیکن تکرار کر رہا ہوں، اس بات کو پہنچانے کے لیے میرے پاس راستہ نہیں۔ آیت یعنی آئینہ۔ آئینہ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے، آئینہ نہیں دیکھتے۔ آئینہ میں اور آپ اس وقت دیکھتے ہیں جس دن خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یا جس دن ہم اس آئینے کی صفائی کرتے ہیں، تب آئینے کو دیکھتے ہیں۔ آج دن میں اگر ہم نے آئینہ دیکھا تو در حقیقت ہم نے آئینہ نہیں دیکھا، ہم نے آئینے کے اندر کسی اور کو دیکھا ہے۔ آپ کنگھی لے کے آئینہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو آئینہ اسے کہتے ہیں جو اپنا آپ نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے۔ اور علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں انا آیت اللہ العظمی، میں ہوں آیت اللہ العظمی، ما للہ آیت اکبر منی، اس کائنات میں مجھ سے بڑی اللہ کی آیت وجود نہیں رکھتی۔ اس لیے کہ علی نے ساری زندگی اپنے اندر ہمیشہ خدا کو دکھایا۔ جو خود تک روک لے وہ علی نہیں ہے، علی وجہ اللہ ہے۔ اس لیے ابن ابی الحدید معتزلی نے
شارح نہج البلاغہ صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی، انہوں نے بھی نہج البلاغہ سے متعلق شرح لکھی ہے، یہ بھی اہل سنت ہے۔ ڈاکٹر محمد عبدو، یہ اہل سنت ہے، نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ صبحی سالم اہل سنت ہے، نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ ابن ابی الحدید اہل سنت ہے، نہج البلاغہ کی شرح لکھی۔ اور اپنی شرح کے شروع میں کیا لکھا؟ جب دیکھا پہلے خطبے کی تفسیر کرتے ہو کہ تو مشکل کام شروع کیا میں نے، احساس ہوا تو ان لفظوں کے ساتھ اپنی علمی توحید دامنی کا احساس کیا، اظہار کیا کہ اس کائنات میں فضیلتوں کے الگ الگ میدان ہیں، کمالات کے الگ الگ میدان ہیں، اور یہ جتنے بھی میدان ہیں جیسے صبر ہے، استقامت ہے، شجاعت ہے، علم ہے، معرفت ہے، ان الگ الگ میدانوں میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن علی ان تمام افراد میں سب سے پہلے، سب سے اول اور سب سے آگے۔ میدان شجاعت میں علی سب سے پہلے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ میدان شجاعت خالی ہو، اور بھی شجاع ہیں۔ میدان سخاوت ہے، اس میں علی سب سے بڑے سخی اس کائنات کے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف علی سخی اور کوئی نہ ہو، اور بھی۔ اسی طرح سے میدان علم ہے، میدان معرفت ہے، میدان زہد ہے، میدان عبادت ہے، لیکن ابن ابی عریض معتزلی نے کہا ایک میدان کمال، ایک میدان شرف اور ایک میدان فضیلت وہ ہے جس کا یکتا و تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے، اور اس میدان میں کوئی نبی بھی علی ابن ابی طالب کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا میدان ہے؟ وہ ہے میدان معرفت توحید پروردگار، کہ علی ابن ابی طالب اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے، جیسا پیغمبر نے فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہیں، معرفت خدا میں غرق ہیں، اس درجہ ڈوبے ہوئے تھے، علی فنا فی ذات توحید تھے کہ علی ہر روز جب اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے اور آپ کے گھر کے باہر گلی میں دونوں طرف آپ کے عاشق، محب، آپ کے شیعہ، چاہنے والے، آپ کے شاگرد، صحابی صفیں باندھ کے علی کا انتظار کر رہے ہوتے، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ جیسے ہی علی آئیں میں ان کی چہرے کی زیارت کر سکوں۔ یہاں تک کہ جیسے ہی علی ابن ابی طالب کے گھر کا دروازہ کھلتا اور علی کے قدم باہر گلی میں آتے تو حاضرین میں سے جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی بے ساختہ اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقى هذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم هذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع هذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا، کہ وہ انسان جسے دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کے نہ صرف اسی علی کے شایان شان ہے۔ کیوں علی کا ذکر عبادت ہے؟ اللہ کیوں علی کا ذکر عبادت ہے؟ اس لیے کہ ذکر انسان علی کا کرتا ہے، معرفت خدا کی حاصل ہوتی ہے۔ کیوں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ اس لیے کہ چہرہ انسان علی کا دیکھتا ہے اور اس کا ذہن خدا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ کیوں علی سے محبت کرنا عبادت ہے؟ اس لیے کہ علی کی محبت انسان کو خدا تک لے جاتی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، وہ حبہ حب اللہ، اور علی کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ کہاں فرمایا پیغمبر نے کہ علی سے کم محبت کرو اور خدا سے زیادہ محبت کرو، حسین سے کم محبت کرو اور اللہ سے زیادہ محبت کرو؟ یہ کم اور زیادہ کی تقسیم ہمیں مشرک بنا دے گی۔ عین توحید اور روح توحید جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ محبت حسین محبت خدا ہے، اور اللہ نے اس محبت کو انسانوں پر واجب قرار دیا ہے، پروردگار نے اس شرف کو انسانوں پر واجب قرار دیا۔ مگر کس امام نے زندگی میں کسی انسان کو اپنی طرف بلایا؟ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحید وسلام اپنے ایک صحابی پر حد جاری کی، چوری کی اس نے، اور چوری کے نتیجے میں جب مولا متقیان کو پتہ چلا تو آپ نے اس کی 4 انگلیاں کاٹ دی۔ یہ ہاتھ جو کاٹا جاتا ہے ہاتھ سے مراد یہ 4 انگلیاں، چونکہ یہ باقی حصہ خدا کے لیے انسان نے سجدہ کرنا۔
تو آپ جب انگلیاں کٹی تو یہ انگلیاں اٹھا کر علی کی بارگاہ سے جا رہا، اور ایک منافق اسے رستے میں ملا. علامہ قندوزی نے اور باقی علماء نے اس واقعے کو تحریر کیا. منافق ملا اور کہا بڑی علی کی باتیں کیا کرتے تھے، آج تو علی نے تمہارے ہاتھ کاٹ دی اور تو ہر وقت علی کی باتیں کرتا تھا. تو اس نے جواب دیا کہ آج تو میرے دل میں علی کی محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. کہ وہ کیوں؟ علی نے تمہارے ہاتھ کاٹے اور تم کہہ رہے ہو محبت میرے دل میں اضافہ ہو گیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ حدود الہیہ کے اجراء میں دوست اور دشمن میں فرق نہیں رکھتا، اور علی اس کائنات کے عادل ترین انسان ہے. تو یہ گفتگو ایک اور صحابی علی رشید حجری کے کانوں سے ٹکرائی، اور وہ دوڑتے ہوئے گئے امیر المومنین کے پاس اور کہا کہ اس طرح آپ نے اپنے جس صحابی پر حد جاری فرمائی، انگلیاں کاٹی، انگلیاں کٹی وہ لے کے جا رہا تھا اور کسی منافق نے تانا دیا اور اس نے یہ کہا. یہ سنا امیر المومنین کی آنکھوں میں اشک آئے. اب امام حسن مجتبیٰ سے خطاب کیا، کہا حسن مجتبیٰ جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لے آؤ. یہ شرافت انسانی ہے کہ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو. اب جب حد جاری ہونے کے بعد پاک ہو چکا ہے، نام نہیں لیا، کہا حسن مجتبیٰ جاؤ جا کر اپنے چچا کو بلا کے لے آؤ. امام حسن مجتبیٰ گئے. ابھی وہ صحابی گھر نہیں پہنچا تھا، خون گر رہا ہے، کٹی انگلیاں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ نے روکا، کہا ہے بابا بلا رہے. اور جب بلا کے لے کے گئے، پڑھیے اس واقعے کو ابن ابی الحدید نے بھی لکھا اور مورخین نے بھی لکھا. جب پلٹ کر آیا مولا متقیہ نے کہا یہاں بیٹھو، بٹھایا اور خود مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. ادھر امام حسن مجتبیٰ سے کہا اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے ہاتھ کے ساتھ مس کرو، لگاؤ. ادھر اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے، اور کچھ لمحوں کے بعد اس کی کٹی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ جڑ گئیں. لیکن علی نے یہ کیوں کیا؟ جبکہ خمینی بت شکن فرماتے کہ علی ابن ابی طالب ولایت تکوینیہ کے حامل ہیں، اور سورہ یاسین کی تفسیر کے آخر میں فرمایا کہ جو خدا نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ ارادہ کرتا ہے پھر کہتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے. کہا یہ بشر کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کا ارادہ وہی کہنا وہی ہو جانا ہے. اور علی جو اللہ کے ارادے کا مظہر ہے، اگر اسی لمحے کہیں کہ انگلیاں ہاتھ رکھ دیں جڑ جائیں، تو جائے نماز کیوں بچھائی اور مصلی کیوں بچھایا؟ اور مصلی بچھانے کے بعد بیٹے حسن سے کہا کہ آپ انگلیوں کو ہاتھ کے ساتھ جوڑے، اور خود ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے. اس لیے کہ اگر علی مصلی بچھائے بغیر اس کی انگلیوں کو جوڑ دیتے تو لوگ علی کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور علی وہ ہے جو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا، خدا کی طرف متوجہ کرتا. اس لیے علی کی محبت اللہ کی محبت، اس لیے حسین کی محبت اللہ کی محبت ہے. مگر حسین نے اپنے پاس کیا چھوڑا ہے؟ کیا چھوڑا؟ اگر خود سوچئے کہ آخر بھلا یہ کیا بات ہے کہ ایک آنسو کی قیمت جنت ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ باتیں عقل میں آتی ہیں، سمجھ میں آتی ہیں. من بکا او ابکا او تباکا، جو رویا، جس نے رلایا، اور جس نے دوسروں کے رونے کا سامان پیدا کیا، بانی مجلس، اس پر جنت واجب ہے. یہ آنسو کتنا حقیر ہے، جب آنکھ سے بہہ گیا تو اس کی کیا قیمت ہے. لیکن یہ آنسو جب حسین ابن علی کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے تو اس کی کم از کم قیمت جنت بن جاتی ہے. تو یہ حسین کون ہے؟ جبکہ پیغمبر کی قبر کی مٹی کھانا بھی حرام ہے، تو حسین کون ہے جس کی قبر کی مٹی کو اللہ نے شفا قرار دیا؟ یہ حسین کون ہے کہ جس کے بارے میں سید ابن طاؤس نے لکھا کامل الزیارات میں کہ جب زائر جا کر حسین کی قبر یا زری میں ہاتھ رکھتا ہے تو خدا فرماتا ہے استانف عملک، اے میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر. قد صرت اليوم كيوم ولدتك امك، آج تمہاری کیفیت وہ ہے جیسے تم ماں کے شکم سے دنیا میں آیا تھا. یہ حسین کون ہے جو لمحوں میں اپنے دشمن کو علیہ السلام بنا دیتا ہے؟ یہ حسین کون ہے؟ ورنہ حر ابن یزید الریاحی جب حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
تو حاضر ہو کے کیا کہا؟ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ پہچانیے، پھر فرق کیجیے گا اللہ کی محبت اور حسین کی محبت میں۔ اللہ کی مشیت اور حسین کی مشیت میں فرق کرنے والے، اللہ کی رضا اور حسین کی رضا میں فرق کرنے والے، جیسے ہی حر نے کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین کہہ دے میں نے تمہیں معاف کیا، یا کہہ دیں تم قابل معافی نہیں ہو، جائیں پڑھیں ہر مقتل میں 56 کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ حسین نے فرمایا ہو جا، اللہ نے تجھے معاف کیا۔ حسین رضا خدا کا مظہر